يوما أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر يوما يعطي الكثير بالقليل يوما يعطي من سأل. گناہ شناسی مراقبت کا لازمہ. مراقبت کے مراتب اور لیولز ہیں. مراقبت کا سب سے پہلا مرتبہ حلال اور حرام الہی کی حریم کی حفاظت کرنا ہے. حریم یعنی حرمت. البتہ اس کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے مجتہد کی کہ جس کی وہ تقلید کرتا ہے ان کی توضیح المسائل کا مطالعہ کرے تاکہ معلوم ہو سکے کہ حرام الہی کیا ہے اور حلال الہی کیا ہے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں من افضل الورع اجتناب المحرمات. بالا ترین تقوی اور ورع اور افضل مراقبات محرمات اور حرامہائے الہی سے اجتناب کرنا ہے. لہٰذا شیطان اس موقع پر بھی کہ جب انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہے اسے خطا اور غلطی کی نسبت وادار کرتا ہے، کسی نہ کسی خطا میں اس کو مبتلا کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان ایک خاص گناہ کی نسبت ضعیف ہے. لہٰذا ہر دن کے آخر میں آئیں اور محاسبہ کریں، کیلکولیشن کریں. ہم یہ نہ کہیں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ آج میں نے جھوٹ نہیں کہا یا میں نے غیبت نہیں کی. نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ بڑے سے بڑے گناہ کی نسبت اپنے وجود کے اندر جستجو کریں. وہ گناہ کہ جن کی نسبت ہم شاید زیادہ خطرے میں ہوں، مبتلا بے ہو. بنابراین ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود کے اندر جو ضعیف اخلاقی نکات ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم گناہوں میں خطاؤں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر انسان اپنی نسبت آگاہ تر ہے، ہر انسان اپنے آپ کو زیادہ جانتا ہے کہ سورہ قیامت آیت نمبر 14 میں یہ بات آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بلکہ انسان خود اپنے خوب اور بد، نیک اور بد کی نسبت آگاہ تر ہے. نتیجہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے قدم پر گناہ شناس بنے، اس کے بعد گناہ کی نسبت پرہیزی کے حوالے سے اقدام کرے، قدم اٹھائے. پس پہلا کام گناہ شناس بننا ہے، دوسرا کام گناہوں سے دوری کی نسبت اقدام کرنا ہے. گناہ شناسی یعنی انسان دین کے احکام کی نسبت آشنائی اختیار کرے، دقیق حلال اور حرام کے درمیان جو بارڈرز ہیں ان کو پہچانے. یہ جو علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ سالک کو یعنی وہ شخص جو سیر و سلوک و سفر الی اللہ میں مشغول ہے اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے مجتہد بنے. تو مجتہد بننے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ فقہی طور پر احکام کو استنباط کرے علماء کی طرح، مجتہدین کی طرح. نہیں، مراد یہ ہے کہ انسان احکام الہی کے اوپر دقیق مسلط ہو جائے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے. اور البتہ یہاں پر حلال اور حرام سے مراد فقط طہارت اور نجاست کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہر وہ مسئلہ جو انسان سے مربوط ہے 24 گھنٹے یہ حلال اور حرام کے زمرے میں آ سکتا ہے. مثلا لین دین کرنا، تجارت کے جو مسائل ہیں، کون سی تجارت، کون سا بزنس حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا خرید و فروخت حلال ہے، کون سا حرام ہے. یہ سب کچھ آپ دیکھیں حلال اور حرام کے زمرے میں آ جاتا ہے. کون سی فلم دیکھنا حلال ہے، کون سی فلم اور ڈرامہ دیکھنا حرام ہے. مرحوم ملا حسین قلی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے تقریباً 300 شاگرد تھے، لیکن یہ 300 شاگرد سارے کے سارے حوزے اور دینی مدرسے کے تو نہیں تھے، بلکہ کچھ بزنس مین تھے، کچھ جاب کرنے والے تھے، مختلف کیٹیگریز کے شاگرد تھے. مثلا مرحوم آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد مرحوم سید ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ طالب علم دینی نہیں تھے بلکہ ایک عام سے فرد تھے. اسی طرح ان کے دیگر شاگردان تھے. لہٰذا جب ہمارے عرفاء اجتہاد اور مجتہد بننے پر
تاکید فرماتے ہیں تو وہ اس جہت سے کہ ایک سالک آئے، ایک شخص آئے، مراقبت کے درمیان احکام دینی پر مسلط ہو، فقہی احکام، عبادی احکام، تجارت کے احکام، معاشرتی روابط کے زمرے میں جو احکام آتے ہیں، فیملی ریلیشن سے مربوط جو احکام ہیں، ان سب سے آشنائی ہونی چاہیے تاکہ ناخواستہ حرام میں دوچار نہ ہو جائے۔ اگر حرام میں دوچار ہو گیا تو سفر و سلوک الی اللہ کے اندر رکاوٹ ایجاد ہو جائے گی، کمالات حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ خلاصہ یہ کہ وہ چیز جو گناہ شناسی میں لازم ہے وہ مجتہد بننا ہے، تاکہ انسان ظرف آلودہ کے ساتھ، نجس قلب اور دل کے ساتھ اپنے اعمال کو لے کر حضرت حق خداوند متعال کے محضر میں پیش نہ کرے۔ خدا فرماتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک اور پاکیزہ اعتقادات اس کی طرف اوپر جاتے ہیں، اور عمل صالح اور پاک عمل ان اعتقادات کو اوپر لے جاتے ہیں۔ یعنی وہ چیز جو مولا اور خدا کے محضر میں پیش کیے جاتے ہیں وہ ہمارے اعمال نہیں ہیں، بلکہ کلمہ طیب ہے۔ اس آیت کے بقول کلمہ طیب وہ چیز ہے جو انسان کا اصل ہے، جو انسان کی جڑ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، یعنی عقائد، بیلیف سسٹم۔ لیکن یہ کلمہ توحید کس ظرف کے اندر قرار پاتا ہے تاکہ اپنے پروردگار کے محضر میں پیش ہو سکے؟ انسان کے قلب کے اندر۔ والعمل الصالح یرفعہ، اگر ہمارا قلب کثیف ہو، برا ہو، گندگی سے بھرا ہوا ہو، جس قدر ہم ذکر پڑھیں، ورد پڑھیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، یہ اسی پاک اور زلال پانی کی مانند ہے جسے ایک کثیف اور گندے ظرف کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا فقط متقین کے اعمال کو قبول کرے گا۔ اول اور آخر نصیحت ہمارے عرفاء کے، ان اساتید کے جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے کامیابیوں کے ساتھ، جو اپنے شاگردوں کو نصیحت فرماتے ہیں، اول نصیحت آخر نصیحت وہ ہے تقوی، کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، یہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے، استاد العرفاء۔ تقوی کا سب سے پہلا ترین مرتبہ، اصلی ترین مرتبہ ایک سالک کے لیے، تاکہ وہ کمالات کا سفر باندھ سکے، تاکہ وہ توحید کا سامان باندھ کر اس سفر کا آغاز کرے، وہ ہے گناہوں کی نسبت تقوی۔ یہ تقوی کا اول اور اصلی ترین مرتبہ ہے۔ گناہوں کی نسبت تقوی کیسے حاصل کریں؟ علم کے ذریعے۔ کون سا علم؟ احکام دینی کی نسبت علم حاصل کرنا۔ بس علم کی نسبت ہمیں سستی نہیں دکھانی چاہیے۔ اگر ہم علم حاصل کرنے کی نسبت سست ہیں، جی نہیں چاہتا علم حاصل کرنے کا، یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ بس اس ترتیب کے ساتھ جو مطالب بیان ہوئے، اگر ہم نے احکام دینی کی نسبت علم حاصل کر لیا تو پھر ہم عبادات کے اندر طہارت اور نجاست کے مسائل سے مربوط وسواس اور وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور نتیجتاً ہم کسی افراط اور تفرید کے مرتکب نہیں ہوں گے اپنے اعمال کے اندر۔ اور دوسری طرف سے ہم لا ابالی گری، لاپرواہی اور سستی اپنے دین کے اندر نہیں دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نتیجہ ہوگا اگر ہم نے علم حاصل کر لیا۔ حضرت استاد سعادت پرور جب بھی ماہ رجب آتا تو وہ جوش و خروش کے ساتھ اس بات کو فرماتے تھے، اگر کوئی صحیح طریقے سے ماہ رجب میں داخل نہ ہو سکے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ ماہ شعبان کو صحیح طریقے سے ادراک کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، اور اگر کوئی ماہ شعبان کو تحصیل نہ کر سکے تو ماہ رمضان میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔
ہمیں اس چیز کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان کی شبۂ قدر میں حقیقت قدر ہم پر طلوع ہو، در حالی کہ ہم نے تو ماہ رجب کو ہی صحیح طریقے سے درک نہیں کیا ہے۔ بس ہمیں 3 ماہ پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا، وگرنہ 1 رات قبل یا 2 رات قبل آمادگی کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طرح بعض اسٹوڈنٹس اور طلاب امتحان کی تیاری کو امتحان سے 1 رات پہلے شروع کرتے ہیں، نہیں، یہ اسٹوڈنٹ کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے اندر شبۂ قدر کو درک کرنے کے لیے، اس چیز کے لیے کہ حقیقت قدر ہم پر طلوع ہو سکے، ہمیں 3 مہینے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا۔ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے اہل بیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ توسل اور تعہد کرنا۔ مرحوم استاد سعادت پرور رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شاگرد نے سیر و سلوک اللہ کے طولانی سفر کو تحمل کرنے کے بعد اپنے استاد کی خدمت میں آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر خداوند متعال آپ کو 1000 سال عمر عطا فرمائے تو اس سلوک کے اندر اصلی ترین کام کون سا ہوگا جس کی نسبت آپ اہتمام کریں گے؟ استاد جواب دیتے ہیں، میں 999 سال اپنے عمل کی اصلاح کے لیے کوشش کروں گا اور 1 سال عبادت کو انجام دوں گا۔ اب یہ جو استاد نے مطلب بیان فرمایا، یہ مضمون مختلف آیات اور کلمات اہل البیت علیہ السلام میں مختلف بیانات کے اندر وارد ہوا ہے۔ مثلا یہ کہ خداوند متعال سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ یہ آیت در حقیقت اس سیاق اور قصے کے ذیل میں نازل ہوئی ہے کہ جب قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا اور حابیل کے عمل اور اس کی قربانی کو قبول کیا گیا، اور اس قبولی عمل کا معیار اور ملاک در حقیقت سالک کے تقوی کو کہا گیا ہے، یعنی وہ عبادی اعمال جو مقربیت اور قرب اللہ عطا کرتے ہیں، اس کا معیار تقوی ہے۔ اب ان تمام توضیحات کے بعد ہم نتیجہ لیں گے کہ ماہ رجب کے اندر اصل اور بنیاد مراقبہ کے اوپر ہے، لہٰذا لازم ہے کہ ہم اپنے امور کی نسبت دقیق محاسبہ اور کیلکولیشنز بجا لائیں، اور ہمارے اعمال کے اندر جو اصلی مشکل ہے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ جس طرح مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، ہم خداوند متعال کے ذکر، اس کی یاد کی نسبت غفلت اور نسیان کے موجبات کو اور اسباب کو فراہم کرتے ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں کے اندر منفی خواطر اور خطورات کے اسباب اور موجبات کو فراہم کرتے ہیں، لیکن دقیق محاسبہ اور مراقبہ کے نتیجے میں ہم اپنے کاموں کے اصلی عیب کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ آیت اللہ بہجت کا فرمانا تھا۔ لہٰذا نصیحت کی جاتی ہے کہ محاسبہ نفس کے دوران کہ اولیاء الہی علیہ السلام میں سے ایک ولی خدا علیہ السلام کے وجود مبارک کی نسبت توسل کریں۔ اب ماہ رجب کے اندر کہ جس کا تعلق امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ ہے، بہتر یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی ساحت مقدس اور وجود مبارک کی نسبت توسل کریں، اور ان سے چاہیں کہ وہ جو اصلی رکاوٹ ہے جو ہمارے اخلاقی اور توحیدی سفر کے اندر موجود ہے، وہ ہمیں ڈھونڈنے میں مدد فرمائے۔ اس درمیان اگر زیارت امین اللہ کے ذریعے امیر المؤمنین علیہ السلام کی نسبت توسل کریں تو یہ بہت اچھا ہے۔ اس زیارت کو امیر المؤمنین علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روح مقدس کو ہدیہ کریں کہ حضرت زہرا کا وجود علی علیہ السلام کے وجود میں فانی ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان ہدایہ اور تحفوں کی نسبت زیادہ توجہ کرتی ہیں جو خصوصاً امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ہم ان کے محضر مبارک میں عرض کرتے ہیں کہ اے ولی اولیاء، اس عمل پر تعہد اور عہد کرتے ہوئے آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے وجود پر عنایت فرمائیں اور ہمیں اس مسیر قرب اللہ کے اندر خاص امداد فرمائیں۔ جس طرح اعضاء اور جوارح کی نسبت مراقبہ اور کنٹرول کے بارے میں ذکر کیا گیا،
ہمیں چاہیے کہ ہم سادہ کام سے شروع کریں، آسان کام سے اور آسان عمل سے شروع کریں۔ ہم یہ دیکھیں کہ مشکل کہاں پر ہے، ایک عمل کو مشخص کریں اور اس عمل کی نسبت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ عہد باندھیں اور کہیں کہ یا علی، ماہ رجب آپ کا مہینہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں آپ کے ساتھ معاملہ کروں، میں عزم راسخ کے ساتھ، محکم ارادے کے ساتھ اس معاملے کو آپ کے ساتھ انجام دینے کے لیے آیا ہوں، آپ بھی اپنے کرم کے ذریعے میرے ساتھ معاملہ کریں۔ جب ہم نے یہ معاملہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ انجام دے دیا اور ہم نے بھی دستخط کی اس معاملے کے اوپر، امیر المؤمنین نے بھی دستخط کی، اب اس کے بعد جیسے ہی کسی بھی گناہ کے ماحول میں اگر ہم قرار پا جاتے ہیں، فوراً اپنے مولا کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس عہد کو یاد کریں اور محکم قوی ارادے کے ساتھ اس گناہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بعہدکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یہ خاندان اہل کرم ہے اور یقیناً ان لوگوں کو جواب دیتا ہے جو خالصتاً ان کے در پر آتے ہیں اور ان کے در پر کھٹکھٹاتے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سلوک کے اندر عزم و ارادے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ اور اساتید یعنی حضرت آیت اللہ شاہ آبادی جو امام کے اخلاق اور عرفان کے استاد تھے، فرماتے تھے کہ ارادہ انسانیت کا جوہر اور انسان کے امتیاز کا معیار ہے۔ انسان کے درجات میں جو فرق ہے اس کے عزم اور ارادے کے حساب سے ہے۔ جو عزم اس کے مقام کے مناسب ہے وہ گناہوں کے ترک اور واجبات پر عمل کرنے کا ارادہ ہے۔ ان 3 مہینوں میں جس طرح ہم آلودہ غذا سے اجتناب کرتے ہیں اور اپنے معدے اور شکم کی خود نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں، اپنے قلب کی بھی حفاظت کریں۔ ہم بواب بن جائیں، یعنی خود اپنا دروازہ بن جائیں، خود اپنا محافظ بن جائیں۔ ہم اپنے کان، آنکھ اور قلب کا تحفظ کریں۔ کس طرح اگر کوئی آلودہ غذا یا آلودہ پانی کو پینے سے مسمومیت اور فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتا ہے، یہ انسان کو ایک مدت تک بیمار کر دیتا ہے اور چند گھنٹوں کے لیے یا حد اکثر چند دنوں کے لیے انسان کو اذیت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم بواب بن جاتے ہیں، ہم اپنے بدن کی خود محافظت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی آلودہ غذا تناول کر لیں۔ لیکن کیوں ہم اپنے قلب کی حفاظت نہیں کرتے؟ کیوں اپنے قلب کے لیے کوئی بندوبست نہیں کرتے؟ اصل اور بنیاد اس چیز پر ہے کہ ذکر و عبادت کی ویلیو اور قیمت مراقبے کے میزان کے مطابق ہے۔ جس قدر مراقبہ زیادہ ہوگا، ذکر و عبادت کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو فرمایا، یا ابا ذر ان اللہ تبارک و تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم و اقوالکم۔ اے ابو ذر، بے شک خدا تبارک و تعالی تمہارے چہروں کو نہیں دیکھے گا، نہ ہی تمہارے اموال کو اور تمہارے اقوال کو دیکھے گا، لیکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، لیکن پروردگار تمہارے قلوب کو دیکھے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ یا ابا ذر التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، واشار الى صدرہ۔ پھر رسول خدا نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو ذر، تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے۔ بس اگر کوئی ٹھیک سے مراقبہ نہیں کر سکتا، نہ اس کے ذکر کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہے، نہ اس کے روزے کا کوئی فائدہ ہے۔ اہم ترین چیز مراقبہ ہے، اور مراقبہ انسان کے تمام عبادی اعمال کو ارزش اور قیمت عطا کرتی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قیامه السحر۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کتنے شب زندے دار ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں جنہیں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
ماہ رجب کی ابتدا سے کمر ہمت باندھیں اور 1 یا 2 40 کے ذریعے صحیح مراقبے کے ساتھ میدان عمل میں آ جائیں کہ اس کے آثار اور نتائج فوراً دیکھنے کو ملیں گے۔ اور اس ہمت کے ساتھ اب یہ جو ماہ رجب اور شعبان ہے، یہ پچھلے سالوں کے رجب اور شعبان سے بالکل الگ ہونا چاہیے۔ فإنه غير منقوص ما آتيت وزدني من فضلك يا كريم۔ ماہ رجب کے روزوں کی فضیلت۔ ماہ رجب کے اندر روزہ رکھنے کی نسبت بہت زیادہ نصیحت کی گئی ہے۔ مرحوم سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر رجب کے مہینے میں 1 روزہ، 2 روزے، یہاں تک کہ 30 روزے کی فضیلت کو الگ الگ ذکر کیا ہے۔ البتہ انسان اپنے اوپر اتنا زور نہ لگائے کہ اس کی قدرت میں نہ ہو، اس کی طاقت میں نہ ہو، اور اس وجہ سے رمضان کے روزے سے بھی محروم ہو جائے۔ ان ایام کے روزے کے بارے میں نقل ہوا ہے، راوی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اگر گرمیوں کا موسم ہو اور روزہ نہ رکھ سکیں تو کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا، اگر روزہ نہ رکھ سکیں تو ان ایام میں ہر روز کے بدلے میں 1 مد یعنی 3 پاؤ کھانا، آٹا، گندم یا جو وغیرہ صدقہ دو۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، اگر صدقہ بھی نہ دے سکیں تو ہر روز اس ذکر کو 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ مرحوم محدث قمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مطلب کو مفاتی کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس ذکر کو ہر روز 100 مرتبہ کہا جائے، لہٰذا اگر کوئی ماہ رجب کے اندر روزہ نہیں رکھ سکتا، اس ذکر کو بجا لائے، یا ہر روز اس نیت کے ساتھ کہ اگر ماہ رجب کے اندر کوئی روزہ اس سے فوت ہو جائے تو صدقہ دے۔ یہ جو عمل ہے باقی مستحب روزوں کے لیے بھی کارساز ہے کہ اگر انسان سے فوت ہو جائے اس کو انجام دے سکتا ہے۔ حتیٰ وہ لوگ جو سفر پر جاتے ہیں یا وہ افراد جن کو عذر شرعی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے، حتماً صدقہ دیں اور ان تسبیحات کو پڑھیں تاکہ روزے داروں کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ اگر ماہ رجب کے اندر 3 سے لے کر 5 روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، چاہے اعتکاف میں شرکت کریں یا نہ کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے اپنے اوپر فشار نہ لائیں۔ ہم اپنے آپ کو اجازت دیں کہ اس مہینے کے اندر نشاط کے ساتھ عبادت کریں۔ مکمل نشاط اس مہینے میں ہمارے وجود کے اندر حاکم ہونا چاہیے۔ سال بھر کے مہینوں کی پہلی جمعرات، درمیانی بدھ، مہینے کی آخری جمعرات اور بعض خاص ایام میں روزہ رکھنے کی تاکید ہوئی ہے۔ بہتر ہے ماہ رجب کے انہی ایام میں روزہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں بعض بابرکت ایام ہیں جن میں روزہ رکھنے کی بڑی اہمیت ہے، من جملہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15واں روز، خصوصاً 27 رجب کا دن جو سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے جن میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رجب کے مہینے میں معرفت حاصل کرنے کی فضیلت۔ بہت اچھا ہے کہ رجب کے مہینے میں روزانہ ایک خاص وقت کو کسب معرفت کے لیے معین کریں، یعنی ایک ایسا ٹائم نکالیں روزانہ کہ اس ٹائم کے اندر فقط اور فقط علم اور معرفت قرآن و اہل البیت علیہ السلام کو حاصل کریں۔ معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقائد کی کتابوں کا مطالعہ کریں، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اپنی روحی نشاط کو دیکھتے ہوئے اخلاقی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ مثلا اگر کوئی ایسی اخلاقی کتاب ہے جو انسان کے وجود کو زیادہ نشاط عطا کرتی ہے، اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرے، یا کوئی حدیث کی کتاب ہو اس کا مطالعہ کرے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سید ابن طاؤس کی کتابوں کو مطالعہ کرنے کا بہت زیادہ نصیحت اور بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ اسی طرح ان صاحب نفس افراد کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، جیسے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المراقبات کا مطالعہ کرنا بہت مناسب ہے، یا مثلا انہی کی کتاب ہے رسالہ لقاء اللہ
اسرار الصلاۃ، فلاح السائل، محاسبۃ النفس، یا دیگر کتاب شیخ محمد بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تذکرۃ المتقین ہے، یا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چہل حدیث ہے، اور دیگر علمی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی نسبت اس مہینے میں تاکید کی گئی ہے۔ اگر کتاب کے مطالعے کی فرصت نہیں ہے تو ہر روز قیامت اور معاد کی ایک روایت کو پڑھیں۔ مثلا احادیث کی کتابوں کے اندر باب المعاد کے نام سے ایک چیپٹر آیا ہے جس کے اندر قیامت اور معاد کی روایتوں کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ روزانہ ایک روایت کا مطالعہ کریں اور اپنے وجود کے اندر انقلاب ایجاد کریں۔ بالآخر انسان اس مہینے میں کوشش کرے اس مہینے کے اندر کوئی ایسا دن نہ گزرے جس میں انسان نے معرفت کو حاصل نہ کیا ہو، کہ یہ معرفت حاصل کرنا ماہ شعبان کے اندر قدم اٹھانے کی مانند ہے۔ یہ معرفت انسان کو آہستہ آہستہ ماہ شعبان کے اندر وارد ہونے کے لیے آمادہ کرے گی۔ پس عبادی اعمال کو بھی انجام دینا ضروری ہے، جیسے اذکار استغفار ہے، روزے داری ہے، نمازیں ہیں، اور اسی طرح معرفت اور علم کو حاصل کرنا۔ یہ دونوں مہم ہے، یہ دونوں ایک ساتھ اور باہم سیر و سلوک اللہ میں انسان کی مدد دے گا۔ ماہ رجب کے اندر دعائے ناہیہ مقدسہ کی قراءت کی فضیلت۔ دعائے ناہیہ مقدسہ پڑھنے کی تلقین ایک عمومی تلقین ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی اور مرحوم استاد سعادت پرور رحمت اللہ علیہما اور مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اور دوسرے بزرگان نے رجب کے مہینے میں اس دعا کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یہ دعا مفاتیح الجنان میں بھی آئی ہے جو ان فقروں سے شروع ہوتی ہے: اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک۔ استاد فرماتے تھے چونکہ رجب کا مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، اس لیے خدا نے اس دعا میں ولایت کی مکمل تعریف اور ڈیفینیشن فرمائی ہے۔ اس سے مہم تر بات یہ ہے کہ اعلیٰ اور ارفع مضامین پر مشتمل یہ دعا حضرت امام عصر علیہ السلام کی جانب سے صادر ہوئی ہے۔ اگر رجب کا مہینہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے منسوب ہے تو اس دعا کی ظرافتوں پر غور کرنے سے ولایت کی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ استاد تاکید فرماتے تھے کہ اس دعا کو اس مہینے کے مختلف اوقات میں پڑھا کریں، خصوصاً نماز صبح کے بعد، یا تمام فریضہ اور واجب نمازوں کے بعد، یا نماز شب اور نماز وتر کی قنوت میں پڑھی جائے۔ یعنی اس مہینے میں اگر ہمارے بزرگان اور عرفاء اور علماء کی طرف سے دعائے ناہیہ مقدسہ کی قراءت کی تاکید کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دعا کے اندر فقط دعائیہ پہلو نہیں ہے، دعا کے ساتھ ساتھ حقیقت ولایت کی معرفت ہمیں دی جا رہی ہے، اور یہ دعا خود امام زمانہ علیہ السلام سے صادر ہوئی ہے۔ اس کا مطلب خود امام زمانہ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ولایت کی معرفت حاصل کریں۔ پس اس دعا کو عربک متن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس ترجمے کے اوپر غور و فکر بھی کریں تاکہ وہ معرفت ولائی حاصل ہو سکے۔ لیلۃ الرغائب، ہماری روایات کی روشنی میں سال بھر کی راتوں میں 3 راتیں بہت ممتاز ہیں، اور وہ سب ان 3 مہینوں میں ہیں۔ سب سے پہلی رات اس ماہ کی پہلی شب جمعہ ہے جسے لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ دوسری رات نیمہ شعبان کی رات ہے جسے لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ تیسری رات شب قدر کی راتیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں آتی ہیں۔ اب لیلۃ الرغائب کے اندر رغائب کا کیا معنی ہے؟ رغائب رغیبہ کا جمع ہے، یعنی رغائب جمع کا صیغہ ہے اور رغیبہ اس کا مفرد ہے۔ رغیبہ کا معنی عطائے کثیر ہے، کثرت سے عطا ہونا ہے، یعنی ایسی راتوں کے اندر خدا کی رحمت کے دروازے بے حساب کھل جاتے ہیں۔ اب لیلۃ الرغائب کی جو یہ ترکیب ہے، لیلہ رغائب، یہ اضافہ موصوف بصفت ہے، یعنی موصوف کو صفت کی طرف اضافہ کیا گیا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ لیلۃ الرغائب یعنی اللیلۃ التی فیہا الرغائب، وہ رات جس کے اندر رغائب ہیں، یعنی ایسی رات کے جس کے اندر الہی عطایا کثیر سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد موصوف کو صفت کی طرف اضافہ کیا گیا ہے، یعنی لیلۃ الرغائب۔ صاحب مراقبات جمال السالکین
مرحوم میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ اس مضمون کے حوالے سے ایک مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کے اندر جب انسان ورود کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ خدا کی مہمانی میں ورود کرتا ہے، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس مہمانی خدا اور ضیافت الہی میں آپ کس لباس اور کس زیور کے ساتھ اپنے مولا کے محضر میں وارد ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عمل کی لطافت عمل کی کثرت سے زیادہ مہم ہے، لہٰذا رجب کا جو پہلا شب جمعہ ہے، یہ جو کہ عطا الہی کی خاص رات ہے، ہماری پہلی دعا مغفرت اور پروردگار کی خاص مہمانی میں اور ضیافت میں جانے کی لیاقت کی طلب ہونی چاہیے کہ خدا ہمیں لائق بنا دے کہ ہم اس ضیافت الہی میں، کہ خود خدا نے ہمیں دعوت دی ہے اس ضیافت اور اس مہمانی میں، ہم لائق ہو جائیں۔ اور اس لیاقت کا بھی پہلا قدم استغفار ہے، تاکہ پہلی شب جمعہ کے اندر ہی ہم پاک اور باطہارت ہو جائیں اور تینوں مہینوں کی مہمانی کے لیے محبوب کے گھر میں جانے کی اجازت مل جائے۔ جبکہ رمضان کا مہینہ ایسا نہیں ہے جس کے آخر میں شب قدر آتی ہے، اس کا اپنا الگ حساب ہے۔ اب اس شب جمعہ کے حوالے سے جو اعمال مفاتیح الجنان میں وارد ہوئے، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی پہلی جمعہ کی رات کی نسبت غفلت مت دکھائیں، کیونکہ ملائکہ نے اس شب کو لیلۃ الرغائب کا نام دیا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان کہ ملائکہ نے ایسا نام دیا ہے اس رات کو، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ عالم بالا کو دیکھ رہے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی وہ عالم غیب کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس رات کو کروڑوں عطائے الہی اور عطایائے پروردگار اور الہی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں عالم دنیا کے اندر، لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ رات عطائے کثیر کی رات ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رات کے یعنی شب جمعہ کی اس رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے، آسمان و زمین کے تمام ملائکہ اور فرشتے عالم دنیا میں آتے ہیں اور خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، اور خداوند عالم کی اپنے فرشتوں پر خاص توجہ ہوتی ہے۔ غور کرو، بہت سے زمین کے فرشتے انسان کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، لیکن اس رات آسمانی فرشتے یعنی میکائیل، اسرافیل، جبرائیل علیہم السلام اور خدا کے دیگر مقدس فرشتے جن کی دعائیں حتماً مستجاب ہوتی ہیں، دست بے دعا ہوتے ہیں۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس رات میں جو بھی حاجت ہے طلب کرو تاکہ میں اجابت کروں۔ ملائکہ دعا کرتے ہیں، خدایا رجب کے روزہ رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ شب مبعث اور روز مبعث، رجب کے مہینے میں جلوہ الہی کے اہم ترین اور سب سے بڑی مناسبت شب مبعث اور روز مبعث ہے۔ یہ دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے باعث قابل رشک ہوا ہے، جیسا کہ یوم مبعث کی دعا میں پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک بالنجل الاعظم فی هذا اليوم من الشہر المعظم والمرسل المکرم۔ خدایا اس مہینے کے اس دن میں مولود اعظم کی تجلی اور مرسل مکرم کی ولادت کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، جس طرح رمضان مبارک کا نگینہ شب قدر اور اس کا دن ہے، اسی طرح روز مبعث کی دعاؤں سے ثابت ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے کا نگینہ مبعث کا دن اور رات ہے، کہ فرماتے ہیں، اللہم وَهَذَا رَجَبٌ الْمُكَرَّمُ الَّذِي أَكْرَمْتَنَا بِهِ أَوَّلُ أَشْهُرِ الْحُرُمِ۔ خدایا رجب کا محترم مہینہ جس کے ذریعے تو نے ہمیں مکرم کیا ہے، یہ حرام مہینوں میں پہلا مہینہ ہے جس میں تو نے ہمیں تمام امتوں پر عزت دی ہے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ، پس اے صاحب جود کرم تو ہی حمد و ثنا کے لائق ہے۔ وَأَسْأَلُكَ بِهِ وبسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ذلك، اے صاحب جود و سخا اس مہینے اور تیرے عظیم اور برتر اسم اعظم کے واسطے جسے تو نے خلق کیا اور تو نے اپنے زیر سایہ اسے رکھا، اور کبھی بھی وہ تجھ سے نکل کر غیر کی طرف نہیں گیا۔ تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین پر درود بھیج، اور ہمیں اس مہینے میں عمل کرنے والوں اور شفاعت کی آرزو کرنے والوں میں قرار دے۔
وأن تجعلنا من العاملين فيه بطاعتك والآملين فيه لشفاعتك. اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے نعمت الہی کی تمام مخلوقات پر تجلی ہوئی. نیز اس بات کے پیش نظر مبعث کی رات کے اعمال میں سے اہم عمل زیادت امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہے. اس دعا کے اندر جو اسم اعظم کی تجلی کی جو بات ہوئی ہے، یہ اسم اعظم الہی مقام نوری حضرت محمد اور مقام نوری حضرت امیر المؤمنین علیہم السلام ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام کے اوقات شریف کے اندر کچھ مدارج اور مراتب کو طے کرتے ہوئے، یعنی کمال کے جو مراتب ہیں ان کو طے کرتے ہوئے اس دن کی حقیقت اور حقیقت ولایت کو پانے کے لیے ان دو مقدس انوار کے واسطے خدا سے طلب کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. جیسا کہ اس دعا کی باقی عبادت سے یہ مطلب استفادہ ہوتا ہے کہ اللہم اہدنا الی سواء السبیل واجعل مقیلنا عندک خیر مقیل فی ظل ظلیل وملک جزیل فإنک حسبنا ونعم الوکیل. خدایا راہ راست کی طرف ہماری ہدایت فرما، ہمیں اپنی بارگاہ اور اپنے سائے رحمت میں جگہ عنایت فرما، تو ہی ہمارے لیے کافی اور ہمارا وکیل ہے. خلاصہ یہ کہ رجب کے مہینے کے ہر لمحے سے استفادہ کرتے ہوئے شعبان اور رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی تیاری کریں اور اپنی زندگی کو ان 3 مہینوں کی نورانیت سے منور کریں. کہ مولا نے نوف بکالی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، الہی انہو من لم یشغلہ الولوع بذکرک ولم یزبہ السفر بقربک کانت حیاتہ علیہ میتتا ومیتتہ علیہ حسرتا. پروردگارا، بے شک جسے تیری یاد کی شدت نے مصروف نہ رکھا ہو اور تیری قربت کی خاطر سفر نے دوسروں سے کنارہ کشی پر مجبور نہ کیا ہو، اس کی زندگی موت ہے اور موت اس کے لیے باعث حسرت ہوگی. یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والدام، حرم شیبتی علی النار.